بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ان دنوں پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے بیک ڈور چینل جو رابطے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے بھی ایک چونکا دینے والی خبر شائع کی، جس کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پاک بھارت وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اور اس میں نام لیا جا رہا ہے عرب امارات کے ایک اہم جو رکن ہیں ان کا، کہ ان کی کوششوں سے دونوں ملک جو ہیں وہ قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس خبر میں اور بھی بڑے دعوے کیے گئے ہیں، اس کی حقیقت بھی پر بات کریں گے اور اپنے معزز مہمانوں سے بھی پوچھیں گے۔ پروگرام کے اندر خاص ذکر ہوگا، آج اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جہانگیر خان ترین کے عدالت گئے اور ساتھ ان کے 15 سے 16 کے قریب اراکین اسمبلی موجود تھے۔ جہانگیر ترین صاحب نے وہاں پہ کچھ شکوے شکایات بھی کیے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، اور ایک پیغام بھی واضح دے دیا اراکین اسمبلی کے ساتھ عدالت کے اندر جانا کیا ظاہر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہوگی بات، اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کا۔ لیکن بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ذکر کیا تھا بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کا۔ پہلے تو جب بھی دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کشیدگی بڑھتی ہے، تو یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں یہ تو ہمیشہ ہوتے رہے۔ جنرل محمود دورانی بھی تھے، اس سے پہلے بھی ہوئے، اور یہ جو کیا ایوب خان سے بھی۔ تو جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے پھر تاریں جڑتی ہیں اور پھر رابطے بحال ہوتے ہیں، لیکن کور ایشو کشمیر ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، ان کی مزریز اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ اب یہ جو برطانوی اخبار کا جو دعویٰ ہے کہ جی بہت سارے مسائل پاکستان بھی یقین دہانی کرائی ہے، اور بلکہ تو اس میں تو پاکستان کے آرمی چیف کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں انہوں نے کروائی ہیں۔ بہرحال کہ پاکستان کے فوج پاکستان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، لیکن بیک ڈور رابطوں کی دونوں ملک تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ رابطے کیا دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کانفلکٹ زونز ہوتے ہیں یہ کریٹ کیے جاتے ہیں، کانفلکٹ زون ہوتے نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر 1947 کے اندر ریڈ کلف یہ سب لوگ جو ہیں یہ کشمیر کا فیصلہ کر جاتے تو یہ کانفلکٹ زون اس طرح کا نہیں بنتا۔ اگر 1940 میں قرارداد جو تھی پاکستان کی یہ پیش ہوئی تھی جس میں 2 ریجنز کے بارے میں کہا گیا تھا، اور 46 کے اندر ہم نے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کو اکٹھا کر کے بنایا تھا، اگر 2 آزاد ریاستیں اس وقت بن جاتی تو بعد میں مسئلہ نہیں بنتا۔ یہ بہت سارے ایسی، ایون یہ کہ 1920 کے اندر جس وقت برٹش مینڈیٹ آیا ہے تو انہوں نے جب اسرائیلیوں کا بات کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کانفلکٹ زون کریٹ کیے جاتے ہیں، اور جب تک ضرورت ہوتی ہے وہ کریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب لیکن مسئلہ سارا جو ہوتا ہے کہ اس کانفلکٹ زونز کے اندر کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیچاری ماری جاتی ہیں، جیسے فلسطینی مارے گئے ویسے ہی کشمیری مارے گئے، اور کشمیری مارے گئے 1935 آنورڈ مارے جا رہے ہیں، جس وقت اس کو گلاب سنگھ ڈوگرا اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ اس میں آ گئے تھے، اور رنجیت سنگھ کی حکومت جو ایکسٹینڈ ہو گئی تھی تو اس وقت سے وہ اپنی وہ چلائے چلے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک نیشن سٹیٹس کی باؤنڈریز بنا دی ہوئی ہیں، اس کو انہوں نے اہمیت دیتے۔ اگر اس کا اہمیت نہ دے رہے ہوتے تو امریکہ کی اتنی بڑی خواہش تھی کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ کل کو ہمارے لیے آسانی ہو۔ کردوں کے ساتھ انہوں نے کم از کم 70 سال سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں تمہارا ملک دے دیں گے، اب کردوں نے بیچاروں نے مار کھائی تھی، لیکن جب وقت آیا تو کردوں کو ایک چھوٹی سی 4 وزارتیں دے کے ان کو تنخواہ دیا گیا، اور شام میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ٹرکی میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کا صورتحال جو ہے وہ کشمیر کی ہے۔ کشمیر کے بارے کے اندر ایک لڑائی جو تھی وہ جو ہے وہ چل نکلی۔ لیول یہ آگیا ہوا ہے کہ ایک طویل عرصے کی لڑائی کے بعد کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ 50 سال تک یہ کہتے رہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ اس کو طے کریں گے، اور ہم پتہ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا انفنش ایجنڈا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ انفنش ایجنڈا، ہم موجود ہیں۔ اچھا چلیں، اس بیک ڈور رابطوں اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری کا کس حد تک امکان ہے، اور یہ جو رابطے ہیں کیا ثمرات لے کے آئیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ چلا کہ کورونا کا شکار ہوئے، ماشاءاللہ اب طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ جی شکر اللہ کا، آج ہی بس ہاسپٹل سے
فارغ ہوا اچھا جی آپ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مکمل شفا دے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا اس دوران آپ کو پڑھنے کا بھی کافی موقع ملا ہوگا اور ان حالات پہ بھی آپ کی نظر رہی ہوگی. یہ جو برطانوی اخبار کی خبر ہے اور جس میں پاکستان کے آرمی چیف کا بھی نام لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں، تو پہلے تو یہ بات کہ کیا پاکستان کو یقین دہانی اس وقت کرا سکتا ہے، یا یہ دونوں ملکوں کے درمیان کو جو بہتر ہوتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کس کو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور نتھی کر دوں، مجھے آج ہی خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب دوبارہ بھیجی ہے اور اس کو بناتے اور سمجھتے ہیں کہ میرا ہی وہ 4 نکاتی فارمولہ ہے جس پہ آگے کام ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بتائے گا کیا اس کو ریوائیو کیا ہے؟ کوئی چیز تو ظاہر بات ہے اس میں ایڈ کر لیں 370 کا لگانا بھی، 370 بھی آیا، وہ بھی آیا. یہ ذرا تفصیلی بتا دیجئے گا کہ اتنی جو دیر از اے فائر دیر از اسموک، یہ اسموک آیا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس میں جنرل باجوہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں بڑا ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اصل قصہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے انیشیٹو، اور وہ انیشیٹو ہے جو آپ نے ایل او سی کے اوپر دیکھا، اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے انٹلیکچوئلز بہت زیادہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ چائنا کے ایکشن کے بعد چائنا کے ساتھ آپ کا محاذ پرماننٹ کھل چکا ہے، کیونکہ آپ کواد کا حصہ بن رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیفیوز کریں دوسری سائڈ کو. نیچرلی جو مودی ہے اس کی پالیسی پاکستان بیشنگ اور ایک ہارڈ لائنر اور اس کی ہے، اور یہ پولیٹیکل کیریئر کے لیے اس کے سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر وہ اس طرف یہ ظاہر کرے کہ وہ نرمی دکھا رہا ہے یا اس کی کوششوں سے یا وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے، تو اس کے لیے انٹرنلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کی پبلک کے لیے. وہ اپنے آپ کو ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ بہت دور تک لے جا چکا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ یہی پاکستان تو 2003 کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ایل او سی کی، اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی، یہ انہی کی طرف سے تھا کہ وہ مودی ایک میسج دینا چاہ رہا اپنی قوم کو، اور وہ یہ کرتا رہا. اب آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ایل او سی کا قصہ ہے، یہ جو بھی بات چیت ہوئی انیشیٹو بھارت کی طرف سے تھا. اس کا تجویز انہی کی طرف سے تھی کہ جی ہمیں ایل او سی پہ ٹھنڈا اب ہو جانا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے کر کے دیکھ لیا. اور ہماری طرف سے کیونکہ ہمیشہ یہ رویہ رہا کہ ایل او سی پہ کشمیری دونوں طرف مارے جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی آپ کو شوشہ نظر آئے گا کہ ابو دھابی کرا رہا ہے. ابو دھابی کی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں؟ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہاں کچھ ہوتا. کبھی آپ کو کوئی کہے گا سعودی عربیہ کروا رہا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک فساد، ایک کنفیوژن بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا ویسٹرن پریس اور بڑا زیادہ یہ خبریں اٹھیں گی، کبھی سواسنی حیدر کی طرف سے آ جائے گی، کبھی کرن تھاپر کو کہانی ڈال دے گا. بائیڈن کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی گفتگو شروع ہوئی تھی اور بہت زبردست گفتگو شروع ہوئی تھی افغانستان کے معاملے کے اندر. اور انہوں نے کہا تھا کہ لیونگ افغانستان وداؤٹ سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ایشو ول پرووائڈ اے پلیس آف جہادیز ٹو بی دیئر، اور وہ کشمیر میں سارے پہنچ جائیں گے. تو کیا یہ امریکن انیشیٹو نہیں لگتا کہ کویڈ میں شامل کرنے کے بعد وہ انڈیا کو ایز دینا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں انڈیا کو ایز دینا تو بالکل ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا آبجیکٹو ہوگا، اور بڑا آپ کہہ لیجئے کہ نمبر 1. اور وہ ٹرمپ کے وقت سے جب سے انہوں نے اپنی ساؤتھ ایشیا کے لیے اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی، انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ یہاں پہ انڈیا ہی اب اس خطے میں ہوگا. اور اب انہوں نے یہ اس چیز کو دوبارہ بڑا واضح طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی کہہ دیا ہے. اس کے لیے ہمیشہ بھارت کی طرف سے یہ پریشر رہے گا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک نیوکلیر پاور جب تک موجود ہے، میں تو یہاں پہ وہ رول ادا نہیں کر سکتا جو آپ چائنا کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ یہاں پہ کول ڈاؤن ہو، یہ اس طرح کا معاملات ہو. لیکن اس میں بڑی ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے، ابھی آپ نے جو اسلام آباد ڈائلاگ ہوا اس میں بھی آپ نے سنا، کیمرن منٹر کی تقریر بھی آپ نے سنی، جس میں اس نے بڑا واضح کہا کہ پاکستان کی اب وہاں پہ اہمیت وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے اہمیت نہیں ہے، اہمیت بہت ہے، لیکن اب امریکہ کے حساب میں نہیں. ایسا جیسے کہ آپ ایک مخالف کیمپ میں جا چکے ہوئے، بالکل ٹھیک. آپ بڑے واضح طور پہ آپ سامنے کھڑے، ابھی آپ چائنا کو تو ابانڈن نہیں کر سکتے، نہ چائنا آپ کو کرے گا. اور اس کی بڑی واضح وجہ یہی ہے
کہ ہمیں یہ پکا پتا ہے کہ یہاں پہ خطے میں اب امریکہ کے ڈیزائن یہ ہیں کہ اسٹریٹجک بیلنس ٹوٹلی وہ انڈیا کی فیور میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. اکوپمنٹ ان کو دیں گے, ہتھیار ان کو دیں گے, تو ہمیں کیا زبانی بات چیت میں کہیں گے کہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو نیچرلی پاکستان نے اپنے مفادات کی روشنی میں آپ اپنی فورن پالیسی میں تو ہو سکتا ہے کہ بات چیت میں یہ باتیں کریں, لیکن آپ نے دیکھا بھی, آپ اس کو کنیکٹ کرنے رشین فورن منسٹر کے وزٹ کے ساتھ بھی, آپ کی اپنی اب ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک الائنس موجود ہے نیچرل قسم کی, جو ریجنل کنٹریز ہیں جو جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اب امریکہ یہاں سے چھٹی کرے اور خطے میں امن آئے. ٹھیک ہے. لیکن اپنا جنرل صاحب بات آپ کی بالکل صحیح ہے, رشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ, چین سے قربت, لیکن سوال پھر یہ جو کور ایشو کشمیر ہے, جب تک یہ حل نہیں ہوتا تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں خطے میں امن کی؟ دیکھیں, یہ تو فورن پالیسی بڑے واضح طور پہ پاکستان نے بالکل واضح کہہ دیا کہ جناب جو 5 اگست 2019 کو بھارت کر چکا ہے, اس کے کرنے کے بعد یہ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. میں بھارتی چیف, آرمی چیف کا انٹرویو سن رہا تھا, اس سے بڑے چپتے ہوئے اس نے پاکستان پہ سوال کیے, اور وہ ذمہ داری نہیں دے رہا تھا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم نے اتنے 7-8 سال یہ ہم بڑی ان کے ساتھ یہ فائرنگ بھی کرتے رہے, LOC پہ یہ بھی کرتے رہے, وہ بھی کرتے, وہ اسٹریٹجی نے کیا دیا. سو نیچرلی ایک ناکام اسٹریٹجی ہے, اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پھر اسٹریٹجی میں تبدیلی لانی چاہیے. پاکستان کی بھی کمپلشنز ہیں اندرونی, یہ وہ کہانیاں ہیں اس طرح کی. اچھا جی, ایک ایکس را چیف ہیں بھارت کے, جو را کے سربراہ ہیں, ایسے دلت صاحب کا کوئی انٹرویو سامنے آیا ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کی وزیر اعظم کشمیر جا کے ایک اعلان کر سکتے ہیں کہ نیم خود مختاری کا, 370 تو لگ گیا, اس نے تو واپس نہیں ہونا, نیم خود مختاری کا اعلان کر کے کشمیریوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں, اور جس کے بعد پاکستان کا بھی اعتراض جو ہے وہ کم ہو جائے گا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب ممکنہ طور پر اچانک نئی دہلی کا وزٹ کر کے اور صورتحال کو بالکل بدل سکتے ہیں اور دونوں ملک قریب آ سکتے ہیں. اس بات کا آپ کو کس طرح امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آل پریمیچور کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اتنے دنوں میں کیا کیا سنا ہے, میں آپ کو گنواتا جاتا ہوں. آپ نے یہ سنا پہلے کہ جناب انڈین آرمی آفیسر یہاں آ رہے ہیں, یہاں ٹریننگ میں جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ ہوا میں بات ہی, کبھی ہوئی ایسی کوئی بات؟ میں نے بڑی ذمہ داری سے یہ سارا چیک کیا, کوئی نہ اس طرح کی پرپوزل تھی, نہ کوئی اس طرح کا قصہ تھا. صحیح ہے. پھر اسی طرح عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہونے والی ہے, کبھی دبئی والا کروا رہا ہے, کبھی یہ سارا ایک بڑا انٹینشنلی ایک فاگ کریٹ کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت اٹ از ایٹ اٹس پیک. ٹھیک ہے. کہ وہ مختلف سورسز سے یہ کروا کے وہ اپنے لیے ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں, جہاں وہ جو کول ڈاؤن وہ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں, جو وہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے, اور پاکستان کو کسی کو یہ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, 370 انڈیا واپس نہیں کرنے لگا, نہیں کرے گا. صحیح ہے. لیکن جنرل صاحب وہ تو اپنے ڈیزائن پر عمل کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے سفارتی محاذ پہ اور ابلاغی محاذ پہ؟ دیکھیں, ہمارا اپنا جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ ہمارا انٹرنل ہے. اس وقت ہمارا فوکس بہت غلط جگہ پہ جا چکا ہوا ہے. مثلاً یہ کہ اب اگر آپ صرف ایک اندر بیٹھ کے دشمنی سلجھائیں, دیکھیں PTI کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرتی, تاکہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونے سے آپ کم از کم جو نیشنل اس طرح کے ایشوز تھے ان پہ آپ متحد نظر آتے. میسیجز تو آپ کے پارلیمنٹ سے جانے چاہیے نا. صحیح ہے. جس طرح آپ نے یمن میں نہیں گئے, یا آپ نے امریکہ کے خلاف ایک فلانہ انسیڈنٹ کے بعد آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا جی کہ ہم امریکہ سے یہ تعلقات نہیں رکھیں گے, یہ کریں گے. ٹھیک. پرابلم اندر ہے آپ کے. اچھا جنرل صاحب, جی جی بالکل ٹھیک ہے, بہت آپ نے بالکل پتے کی بات کی ہے. سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. خان صاحب کی اپنی مزاج بھی اس قسم کا ہے کہ وہ نہیں چاہتے, پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ. یہ تو ہو گیا نا سیاسی محاذ سفارتی. صرف ایک انٹرنیشنل سینیریو کے حساب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کویڈ آپ کا آپ نے ذکر کیا, کویڈ میں انڈیا آ گیا. کویڈ میں جو 4 ملک ہیں, ایک اس میں امریکہ ہے جس کے اپنے اڈے ہیں, وہ تو اس کے سمندر کے اندر موجود ہیں. آسٹریلیا کے بھی 8-10 اڈے ہیں, وہ بھی دور دراز کی چیز ہے.
اور اس کے ساتھ جاپان جو ہے وہ پیسے ویسے دے گا اور کچھ نہیں کرے گا. فزیکلی چائنا کی کنٹینمنٹ میں لڑنا جو ہے وہ انڈیا نے ہے. انڈیا کی چائنا کے ساتھ دشمنی کی کوئی فضا جو ہے موجود نہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ ایک فضا موجود ہے جس کو مودی جب چاہے گا ایکسپلائٹ کر لے گا, تاکہ اس طرح کی ایک پراکسی وار یہاں سے شروع کی جائے جس میں چائنا انوالو کیا جائے. یہ تبصرے بڑے اہم ہو رہے ہیں کہ انڈیا بجائے اس کے چائنا سے لڑنے سے ہم سے لڑے گا ان علاقوں میں جہاں پر وہ یہ سی پیک کی روڈز ہیں, تاکہ چائنا اپنے مفاد کے لیے بیچ میں کود پڑے. یہ کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ہے, یہ صرف دکھاوا چل رہا ہے؟ دیکھیے میں بڑا واضح ہوں اس پہ, انڈیا کچھ بھی ہو جائے چائنا سے جنگ نہیں کرے گا. ہے یہ بات, ہاں ٹھیک. ان حالات میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں چائنا سے, مذاکرات, جنگ حل نہیں ہے. آپ کی طرف جنگ کی بات کریں گے, ادھر کہیں کہ جنگ حل نہیں ہے مسئلے کا, ہم مذاکرات کریں گے, چائنا کو یہ کہیں گے, اور یہ ہوگا یہی. امریکہ غلط سمجھتا ہے کہ کبھی کوارڈ کے اوپر بیٹھ کے تو وہ ان سے لڑ لے گا. جنگ اس واحد ملک ہے جس کی سرحد ملتی ہے چائنا کا, وہ اپنا کیوں نقصان کرے؟ امریکہ کی جنگ لڑے, اپنی زمین گوائے, وہاں پہ قتل و غارت خون خرابہ اپنا کروائے. سارے فضا بھی نہیں, عوام میں فضا بھی نہیں ہے, عوام نہیں چلے گے, فضا ہمارے خلاف ہے. فضا بنے بھی وہاں پہ تو نہیں. چائنا نے صرف یہ ایکشن کیا ہے لداخ والا, اور لداخ ان کو نہیں ملے گا. وہ پریمپٹ کر کے اس نے دولت بیگ گولڈی کی سائڈ کے اوپر ان کو تھریٹ کر دی ہے, تاکہ جہاں سے یہ سی پیک کو تھریٹ ڈیولپ کر سکیں, چائنا ان کو وہاں پہ روک سکے. لہذا یہ ایک انہوں نے اپنے طور پہ ایک پریمپشن کر لی ہے. اس کے علاوہ چائنا بھی کچھ نہیں کرنے لگا وہاں پہ, کیونکہ چائنا کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو یہ سارے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ, برطانیہ جیسا, اب آپ دیکھیں کہ کوارڈ ایکسپینڈ ہوگا, کوارڈ میں فرانس بھی شامل ہو جائے گا اور یہ برطانیہ بھی شامل ہو جائے گا. جی جی, یہ آبزرور کے طور پہ آئیں یا کسی طرح بھی آئیں, یہ امریکہ سے علیحدہ رہ نہیں سکیں گے, یہ پہنچیں گے وہاں پہ. ٹھیک. اور 17 ملک تو ویسے بھی اس اسٹریٹجی میں ہیں جو 2019 دسمبر میں آئی. ویسے بھی جی انڈو پیسفک میں ویسے 17-18 ملک تو ویسے بن جاتے ہیں پیسفک کنٹریز میں, تو وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن چائنا کبھی بھی ان کو اینٹیگنائز اس طرح اس حد تک نہیں کرے گا. انہوں نے صرف اپنی ایک انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے ایک پریمپشن کر دی ہے, اور وہ انڈیا کو ایک تھریٹ رکھیں گے تاکہ وہ ادھر آگے نہ جائے. اس کے علاوہ ان کا انڈیا کا فوکس ہمیشہ پاکستان کی طرف رہے گا جو ان کا ہے. اور ان کی پبلک کی سائیکی اس قسم کی ہے کہ چائنا سے مار کھا کے اس کا رونا کبھی نہیں روتے, لیکن اگر پاکستان 1 انچ زمین دے گے آپ دیکھیں گے کیا پتا ہوگا. بالکل ٹھیک. چلیے بہت شکریہ جلیل صاحب, بڑی تفصیل سے آپ بتا رہے تھے, حالات کا تجزیہ کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے, سفارتی محاذ پہ کیا کیا جانا چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر کیا پیغام بھارت کو دینا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جہانگیر ترین صاحب کی پیشی کا اور کچھ ان کے شکوے شکایات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جناب جہانگیر ترین, جو کہ معمار سمجھے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, پنجاب میں بھی اور مرکز کی بھی حکومت کے, ناراض ہیں. آج ایک عدالت میں پیش ہوئے, اور جو پیش ہوئے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کے تقریباً 18 کے قریب اراکین موجود تھے. انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے, شکایات کی, پہلے وہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا شارٹ نہیں ہے ہمارے پاس. بہرحال انہوں نے بڑی شکایات کی کہ وہ آج تحریک انصاف سے انصاف مانگنے آئے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ وہ دوست ہیں, انہیں دوست رہنے دیا جائے, دشمن نہ بنایا جائے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اوریہ صاحب, ترین صاحب؟ معمولی سی اکثریت ہے پنجاب کے اندر, 10 یا 12-13 ووٹوں کی, 18 بندے اگر جہانگیر ترین کے ساتھ جاتے ہیں عدالت میں, کچھ قومی اسمبلی کے رکن ہیں, اور ایک کل یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ آیا شائلہ رضا صاحب کا, پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں, اس کے بعد چاہ جائے کہ تردید کی ترین صاحب نے. لیکن آج کی جو موو ہے اس میں دیکھیں نا, وہی پیپلز پارٹی کے سابقین ان کے ساتھ تھے, اور کیا پیغام دیا انہوں نے خان صاحب کو اس سے؟ دیکھیں اس وقت جہانگیر ترین جو ہے نا, وہ ایک تیر سے 2 شکار جو ہے وہ چل سکتے ہیں اس سے, اور پنجاب میں, اور یہ پنجاب کے اوپر بڑی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے, اور بہت طویل عرصے سے, کہ پنجاب کے اندر سے جو عمران خان کا پاور بیس کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. عمران خان کا پاور بیس بنایا بھی پنجاب میں گیا تھا, اس میں جہانگیر ترین کی
کا جہاز بھی شامل تھا اور جہاز والے بھی. لیکن جہاز جنگی ترین کا تھا, پیٹرول کسی اور کا, پیٹرول بھی اور تھا, جہاز کے پائلٹ بھی کوئی اور تھا, پائلٹ بھی کوئی اور تھا, باقی سب لوگ تو بتا رہا. اچھا, اب پائلٹ بھی موجود ہے؟ نہیں, پائلٹ نے پہلے دن کہا تھا, پائلٹ نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سواریاں ہم نے اڈے پہ اتاری ہیں, لیکن اڈے کی مینیجرشپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی. آپ کا کام یہ ہے کہ مینیجر ہماری مرضی کا لگاؤ تاکہ سواریوں کو راضی کریں ہم. مینیجر آپ نے پتہ نہیں کیا لگا دیا, مینیجر آپ کی سنتا نہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شروع میں ان کو آفر ہوئی تھی نصر اللہ دریشک کے ان کو بیٹے کو کہ ان کو بنایا جائے گا چیف منسٹر, لیکن ان کے چونکہ بیٹے کے سسر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نہ بنے, مسائل بنیں گے, یہ ہے وہ ہے. ظاہر بات ہے جاوید اشرفقائی صاحب جو ہیں وہ خاصا مسئلہ تھا ان کا اس زمانے میں, یہ جو ریلوے پام کلب جو تھا اس کا بھی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے ایک بندے کو لے کے, اور پھر خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے, خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب جب یو ٹرن لینا ہوتا ہے تو ہر چیز پہ لے جاتے ہیں, لیکن جب اڑنے پہ آتے ہیں تو ایک ایسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں جس کا ان کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عثمان بزدار کو کچھ کہہ دیں, شریف کہیں, کچھ کہیں, اچھا آدمی ہے, بزدار قبیلے سے ہے, اس کے گھر میں بتی نہیں آتی ہے, کچھ نہیں آتی ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو موسیٰ اشعری کو کہا گیا, سفارش کی گئی کہ اس کو گورنر لگائیں. ابو موسیٰ اشعری کا بڑا مقام ہے, یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت علی نے باقاعدہ جنگ صفین میں مشاورت کے لیے بھیجا تھا, اور جو مشاورت کا شروع آپ کو یاد ہوگا کتنا بڑا تحکیم کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ان کا کام نہیں ہے, وہاں کوئی تیز جو دنیا کو جانتا ہو باقی چیزیں ان کو بھیجنا چاہیے. یہ تہجد گزار عابد و زاہد آدمی ہے, اس کا وہی کام. ہر بندے کو مزاج ہوتا ہے. صحیح ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا مزاج یہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے دنیا سے دور رکھو, اس لیے کہا گیا کہ اس کو وزیر نہ بنا. عثمان بزدار کو آپ نے لگا دیا. پنجاب, ہر سوسائٹی کا, ہر معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ پوری زندگی کوشش کریں کہ بلوچستان میں ایک پشتون وزیر اعلیٰ لے کے آج آپ نہیں لا سکتے, کیونکہ ٹریڈیشن سمجھا جاتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے بلوچوں کے لیے کارڈ آؤٹ ہوا. باقاعدہ آیتیں پڑھتے تھے مولانا حضرات کہ کوئی لا فضل علی عربی ولا جمی, کسی عربی کو اجمی فضیلت نہیں ہے. وہ ان الیکشن جیتے 88 کے اندر, ان کی اکثریت تھی, بگٹی کے کم ووٹ تھے, اس کے باوجود بھی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکے. پنجاب کے اندر ایک ماچو ٹائپ امیج کے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ذرا سا نظر آئے, ذرا سا مونچھوں کو بل دیے ہوئے ہیں, اور ساتھ اس کو بھی کر رہا ہے, اس کو بھی. تو اسی پنجاب میں سردار عارف نے کہیں بھی نظر آیا آپ کو؟ سردار عارف نے کہی کہ اب پولیٹیکل ایکومن اس قسم کا تھا کہ بے نظیر نے جس وقت اس کو بنایا ہے تو اس نے باہر نکل کے کہا تھا آپ مجھے بتاؤ تمہارا مرشد کون ہے. آپ خود سوچیں کہ پوری کی پوری کیبنٹ کے اندر 4 بندے ہوں, جس بندے کے پاس اپنی کوئی پارٹی نہ ہو, اور وہ بندہ جب وزیر اعلیٰ بن جائے. یہ منظور بھٹو جس طرح بنا ہے, منظور بھٹو کے حکومت کو کون شکست دے سکتا ہے کہ نون لیگ کی پوری ایک طرف ہو, اور اس کے بعد پیپل پارٹی بھی ہو مقابلے کے اوپر. اب تو پیپل پارٹی کے 7 ووٹ ہیں پورے کے پورے, اس وقت تو ٹھیک ٹھاک ووٹ ہوتے تھے. اس کے اندر منظور بھٹو اچانک لے کر پیپلز پارٹی والے چوں نہ کر سکے. یہ پولیٹیکل ایکومن ہے اس پاک پنجاب کی سیاست کا اور ساری چیزوں کا. خان صاحب ترین صاحب کا بہت یہ سیاست ہے. خان صاحب کا ایک ہی پولیٹیکل فیس تھا, اور وہ تھا ترین صاحب. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو بھی آپ کہہ لیں, پولیٹیکل فیس اس طرح کا نہیں ہے. ان کے والد بھی جو تھے بڑے مرنج قسم کے آدمی تھے, بس جاگ وہاں چلے گئے, ننگے پاؤں جو ہیں ان کے مرید آ گئے, ان سے وہ اپنا نذرانے وصول کر لیے سب کچھ. ترین صاحب نے یہ جو بندے تھے یہ اکٹھے کیے تھے ان کے ساتھ. 192 اس وقت ہیں ٹوٹل پنجاب میں بزدار صاحب کے ساتھ, جن میں سے 4 ہیں آزاد. یہ آزاد کیوں ہیں اب تک یہ انہی کو پتا ہے جنہوں نے ان کو آزاد رکھا ہوا. جگنو محسن صاحبہ ہیں اور ایک دو. ہاں, جگنو محسن کا آپ خود سوچیں, جگنو محسن کیا کرے گی. جگنو محسن ظاہر بات ہے جب ایک بازی پلٹنے لگی تو اس کو وہ نہیں چاہے گی کہ اس کا جو اپنا علاقہ ہے, اپنا جہاں وہ فارم ہے بہت بڑا میچلز والا, وہ والا اس کو رنالا خورد جو ہے وہ ٹھیک ہو. تو یہ 4 تو علیحدہ کرنے پیچھے رہ گئے. 188 کے بعد 172 ہیں اس وقت. پہلا تیر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑے سے بھی ساتھ ہوں تو آپ بڑے آسانی سے سوئچ آن کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا تیر یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے آنے کے بعد پی ایم ایل این جو ہے اس کا سٹیک بن جائے گا. اگر سندھ کی گورنمنٹ
پیپلز پارٹی چھوڑتے ہوئے اس کے پاؤں جو ہیں وہ لرزتے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑتے ہوئے پاؤں لرزیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حمزہ شہباز جب چیف منسٹر ہوگا تو لاہور کے ہوائی اڈے سے اتر کے یہ جو ہے ٹاؤن ان کا جو ہے ایچسن کے پیچھے گھر ہے، وہاں تک جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مطلب جو بھی کہتے ہیں آپ وزیر اعظم ہو کچھ یہاں ہوتا رہا، لوگ ریسیو نہیں کرتے۔ اسی گورنر ہاؤس کے اندر یہ اس کا غلام ان کا فواد کا چچا جو تھے وہ اپنا الطاف، اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ آصف زرداری کو بیٹھے ہوئے اسی ایک گورنر ہاؤس سے ہتھکڑی لگا کے لے کے جایا گیا۔ اسی کے اندر ہوا یہ تھا کہ رینجرز میاں اظہر والا جو واقعہ ہوتا ہے رینجرز نے بھیجا تھا، تو عمران خان صاحب کو پالیٹکس کا اندازہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ابھی جو میں نے سنا راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا، آج وہ پیشی پر موجود تھے، گفتگو بھی کی انہوں نے، رکن اسمبلی بھی ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بیک ڈور رابطے کر رہے ہوں گے۔ آپ کو دیکھیں عثمان صاحب، سیدھی بات بتاؤں کہ جمہوریت کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک حد تک آپ اصول رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اصول نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ آپ نے کمپرومائز کی پالیٹکس پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کی پالیٹکس میں آپ دیکھیں، خود سوچیں کہ کم از کم جو ایٹ لیسٹ $6 بلین والے ڈونرز ہیں، آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ اس کا مطلب تو، اور یہ سب سیدھا یہ ہے کہ اگر بزدار صاحب سروائیو کریں گے تو اس میں سروائیو کرانے میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہوگا، وہ چاہتے ہیں۔ وہ بات دیکھیں، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ پروگرام میں اس نے کہا تھا نا کہ رانا تنویر نے کہا تھا کہ بزدار اگر 2 سال اور رہتا ہے تو ہم الیکشن جیتے ہی جیتے پنجاب۔ اور یہ عمران خان کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سمجھ میں بات آتی ہے، تو کون عمران خان کو سمجھائے؟ پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ نہیں ہو سکتا جہانگیر ترین صاحب نے سمجھا دیا ہو سکتا ہے، یہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہوں گے اس میں انہوں نے بات کر دی ہوگی۔ لیکن آج جو ان کا جانا تھا نا اس طرح، مریم نواز 5000 بندے لے کے عمران خان کو نہیں ڈرا سکی، وہ 17 بندے لے کے 18 ایم پی ایز نے ڈرا دیا، ایم پی ایز نے۔ چلیں ناظرین، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے روس کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں، 9 سال کے بعد کسی روسی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ کیا پیغام لے کے آئے؟ پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرف گامزن ہے؟ اور یہ صاحب، یہ جو پیغام ہے، امجد شعیب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ریجنل ایک نیا اتحاد بن رہا ہے اور پاکستان کی جو اپنی اہمیت ہے، روس قریب آ رہا ہے، چین کے ساتھ ہم ویسے ہی ہیں، ایک عرصہ ہم نے لڑائی لڑی اور روس کو ان گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکا۔ آج اسلام آباد میں گرم پانی پی رہے ہوں گے روس کے وزیر خارجہ کہ بغیر گوادر تک پیئیں گے، گوادر میں پانی پیئیں گے، گوادر میں پیئیں گے۔ لیکن یہ جو پورا سینیریو تھا کہ ایک عرصہ ہم نے روکا، آج وہی ملک ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ پہلے بھی جو بہت سارے لوگوں کا استدلال یہی تھا کہ ہمیں یہاں ملکوں کے ساتھ دیکھیں 1947 کے بعد فارن آفس کہتا ہے کہ ہمارے پاس 2 انویٹیشنز موجود تھیں۔ ایک ہماری انویٹیشن تھی جو کہ ہم روس جانے کی، یا دوسری انویٹیشن تھی امریکہ جانے کی۔ چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک کلونیل ریاست تھا، تو پاکستان کا جو ایک ٹرینڈ جو تھا وہ امریکہ کی طرف بن گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ لیکن انڈیا بھی اسی طرح کی ریاست موجود تھی، اور انڈیا نے اس کو بہت جلدی بھانپ لیا۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ نہرو کو پتا تھا کہ اس کے خلاف جو پارٹی کھڑی ہوگی وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہوگی، اگر اس کے روس کا تعلقات ہوں گے تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جو ہے وہ دبی رہے گی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ سرجیت سنگھ برنالہ کا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ نہرو اس سے چلا گیا تو ساڈا پھر ستیاناش، ساری موومنٹ چلے گئی، وہ رشین امپیرلزم آ گئی۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنا لے۔ پاکستان نے امریکہ کو دوست بنا دیا۔ سینٹو کے معاہدے کے اندر، بغداد پیکٹ کے اندر ہم ان کے ساتھ تھے، اور کس لیے ساتھ تھے کہ ہم جو ہیں اس لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کمیونزم کو روکنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ پاکستان میں بھی ایک کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی، یہاں پر بڑے عابد منٹو تھے، CR اسلم تھے، میرا اعظم خان، کیا کر لوگ تھے۔ اس کی کہتے ہیں آخری جو دم تھی وہ پیپلز پارٹی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ساری موومنٹ کے دوران پاکستان جو تھا یہ امریکہ کے ساتھ لگا رہا، لیکن جب 1965 کی جنگ ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ
جب لڑائی ہوئی تو ہمارا امریکہ کے ساتھ پیکٹ تھا، تو امریکہ نے ہماری اسلحے کی سپلائی روک دی. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے جب ان سے رابطہ کیا کہ آپ نے سپلائی کیوں روکی، تو انہوں نے کہا آپ کو ہم نے اسلحہ جو تھا وہ روس کے خلاف لڑنے کے لیے دیا تھا، بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں دیا تھا. اور یہ اتنا بڑا بلو بیک تھا پاکستان کی سیاست کے اندر جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جس وقت روس کا جہاں سے ایک پلین اڑا تھا جاسوسی، ایک علاقہ ہے بڑا بیر پشاور کے پاس، پشاور، وہاں سے ایک جہاز اڑا تھا اور اس نے روس کے اوپر تب پرواز کیا تھا، تو انہوں نے وہ U-2 طیارہ تھا امریکہ کا، وہ مار لیا تھا. اور اس وقت ہوتا تھا برزنیف، اس نے کہا تھا ہم نے بڑا پیر کے ارد گرد سرخ نشان لگا دیا ہے. پاکستان نے روس کے خلاف چلتے ہوئے 1974 کے اندر گلبدین حکمت یار اور استاد برہان الدین ربانی کو میجر نصیر اللہ بابر کے سپرد کیا تھا کہ یہ وہاں سے نکل آئے ہیں کیونکہ تراکی کی حکومت وہاں آ گئی ہے، تو ان کو آپ کچھ کریں. داؤد کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پاکستان روس کے خلاف چلا گیا، اور اس وقت یہ ہوتا تھا، ایک کتاب آئی تھی نیکسٹ ڈومینو، کہ روس جو ہے جہاں آج روس پیغام صرف ایک ہے کہ اس نے یہ پیغام دے دیا تھا آج سے 15 دن پہلے کہ امریکہ نے اس کو کہا تھا کہ تم ریجنل ایک اجلاس بلاؤ طالبان کا. اس میں امریکہ نے کہا تھا انڈیا کو بلاؤ، تو روس نے انڈیا کو فارغ کر دیا تھا. روس نے پیغام دیا ہے انڈیا کو بیسیکلی، اور بہت بڑا پیغام ہے کہ تمہاری کویڈ کے مقابلے میں چائنا، رشیا، افغانستان، ایران اور یہ سارا ایک نئی قوت بننے جا رہی ہے، اور یہ بڑی مضبوط. چلیں دیکھتے ہیں نئی قوت کیا آگے جا کے کام کرتی ہے اور یہ تعاون کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.